السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، نہ تم خیانت کرو اللہ سے، والرسول اور رسول سے، وتخونوا یعنی لا تخونوا تھا، نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ پھر ایمان والوں سے خطاب ہے اور خطاب کر کے خیانت سے روکا جا رہا ہے۔ خیانت نہ کرو۔ خیانت کا لفظ خے واو نون سے ہے، خون۔ خون کا لفظی معنی ہوتا ہے کمی کرنا۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجیے۔ خیانت کیا ہوئی؟ پھر کمی کرنا۔ پورا کرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ وفا۔ وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں، اور خیانت کمی کرنے کو۔ تو لا تخون اللہ، نہ خیانت کرو اللہ سے، والرسول اور رسول سے۔ تو کیا مراد ہے اس سے؟ کہ اللہ سے خیانت نہ کرو۔ اس سے مراد ہے اللہ کے عائد کردہ فرائض میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم پر لازم کی ہیں ان میں کمی نہ کی جائے۔ مثلا نماز، اگر نماز ادا کی جائے تو اس کے رکوع، سجود اور جو بھی اس میں کرنے کو کہا گیا ہے ان کو پورا کیا جائے۔ نماز کی چوری بدترین چوری، اور نماز کی چوری کیا چیز ہے؟ رکوع سجدے پورے نہ کرنا، جلدی کرنا۔ وضو میں خیانت کیا ہوگی؟ کہ جو آزاد ہونے فرض ہیں ان میں سے کچھ خشک رہ جائے، خواہ وہ بال برابری کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ میں خیانت کیا ہوگی؟ حساب کے ساتھ نہ دینا اور پوری ادا نہ کرنا یا اس میں لاپرواہی برتنا، اور اسی طرح باقی احکامات بھی، یعنی پوری سنجیدگی کے ساتھ جیسے کرنے کو کہا گیا ہے ویسے نہ کرنا۔ رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ آپ کی سنتوں کی صحیح پیروی نہ کرنا۔ مثلا غسل جنابت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص غسل بھی کر رہا ہے اور پوری طرح جسم کو دھو ہی نہیں رہا، اسی طرح جو بھی اور چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں ان سنتوں میں کوتاہی، کمی، اس طریقے پہ نہ کرنا جیسے کرنے کو کہا گیا، ان میں سستی۔ اور آپس کی خیانتوں سے کیا مراد ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا۔ فالقانتات حافظات بما حفظ اللہ۔ تو خیانت کیا ہوگی؟ بے وفائی کو بھی خیانت کہیں گے نا۔ اور عدل کس کو کہتے ہیں؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ تو اس کے برعکس پھر خیانت کیا ہوگی؟ کہ صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا، دوسرے کے حق کی پرواہ نہ کرنا۔ اور پھر مالی معاملات میں خیانت، اور گفتگو میں خیانت، اور زندگی کے ہر معاملے میں خیانت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جس سے کسی دوسرے کے حق میں جو ہم پر لازم آتا ہے اس میں کمی کی جائے۔ مثلا دھوکہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانتی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ہم سے کوئی راز کی بات کہی تو وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ امانت۔ تو اگر ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں، یعنی اس میں سے کچھ بات کسی کو آگے بتا دیتے ہیں، تو یہ کیا کیا ہم نے؟ خیانت۔ تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ برتو، یعنی جو کچھ کرنے کو جیسے کہا گیا ویسے کرو، کمی نہ کرو۔ خیانت کا اپوزٹ کیا ہے؟ امانت۔ امانت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حفاظت کرنا۔ بیسیکلی جیسے خیانت کا مطلب کمی کرنا ہے، تو امانت کا مطلب حفاظت کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت اور بندوں کے حقوق کی حفاظت۔ اور ہمیں جو کچھ ملا ہے، جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی، ان نعمتوں کی بھی حفاظت۔ مثلا اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت، دل کی حفاظت، سوچوں کی حفاظت، آنکھوں کی خیانت سے بچنا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو دل چھپاتے ہیں۔ اسی طرح
اور کس چیز میں امانت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں، جو امین نہیں، جو حفاظت کرنے والا نہیں۔ پھر اسی طرح اپنی بات کی حفاظت، یعنی کوئی عہد کسی سے کیا ہے یا معاہدہ کیا ہے یا کانٹریکٹ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مالی لین دین کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ امانت کہلاتی ہے۔ عام طور پر ہم کس چیز میں خیانت کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا، یہ اللہ کا حکم ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، گویا یہ حکم جو ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ اے ایمان والوں خیانت نہ کرو، کمی نہ کرو، جو کہا جا رہا ہے اسے پورا کرو۔ تو ہم کہاں کہاں کمی کر جاتے ہیں، کس کس چیز میں کمی ہوتی؟ فرائض کی ادائیگی میں، ڈیوٹیز پوری کرنے میں۔ اگر ہمیں کوئی کام کہا گیا ہے، کوئی چیز ہماری ذمہ داری ہے، کسی بات کو پورا کرنا لازم ہے، تو وہ بندوں کے ڈر سے نہیں کہ بندے ہمارے سر پہ سوار ہوں تو ہم وہ کر دیں اور وہ نہیں تو ہم چھوڑ دیں، یا کسی کو پتہ نہیں چل رہا تو ہم وہ کام کر لیں۔ یہی تو دھوکہ ہے، یہی وہ باتیں ہیں جو زندگی بخشنے والی ہیں۔ اب اگر ایک شخص اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر پورا کرتا ہے اور ان میں خیانت نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور تقویت دیں گے اور آگے بڑھائیں گے، نیکی کے کاموں کا اور شوق ہوگا، اور عزائم بلند ہوں گے، جذبے پختہ ہوں گے، اور ہمت اور طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی اور اللہ کی تائید بھی ہوگی۔ روزمرہ زندگی میں سے کوئی مثالیں لائیں۔ آنکھوں کی خیانت کیسے ہوتی ہے؟ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے سے منع کیا ہے ان کو دیکھنا جو ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے یہ منع ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، پھر ہم چوری چوری دیکھتے رہیں، کوئی آ جائے تو ٹی وی بند کر دیں، تو گویا لوگوں سے تو ڈر رہے ہیں لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس کی پرواہ نہیں، اس سے نہ ڈریں۔ راز کی حفاظت نہ کرنا، وعدہ نہ نبھانا۔ ایسے لوگ لوگوں کی نگاہ میں کوئی مقام رکھتے نہیں رکھتے، لوگوں کی تو کیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی کوئی مقام نہیں۔ ان اللہ لا يحب کل خوان اثیم، اللہ کسی خیانت کار گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کار لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے کہ امانت کی جو جامع ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر نعمت امانت ہے، جو کچھ بھی ہمیں ملا، خواہ وہ وقت ہے، علم ہے، جسم ہے، مال ہے، صلاحیتیں ہیں، کچھ بھی، ان سب چیزوں کی حفاظت۔ اور حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو بچا کے کہیں بند کر کے رکھ دیں، ان کا صحیح استعمال۔ علم کا صحیح استعمال کیا ہے؟ خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اسی طرح دل کو صاف بھی رکھا جائے اور معاف کیا جائے، اور دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو۔ اور مال کا حق کیا ہے؟ حقداروں کو لوٹایا جائے، جس کا بھی اس پہ حق بنتا ہے۔ اور جسم کا صحیح استعمال کیا ہے؟ سب سے پہلے آرام چاہیے اس کو۔ دیکھیے کہ ہر شخص کو جسمانی قوتیں مختلف ملی، تو جس کو جو قوت ملی ہے اگر وہ اس کو اصلاح کے کاموں میں لگاتا ہے تو یہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اور کسی بھی قسم کی تخریب کاری جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ بھی خیانت کرنا ہے۔ اسی طرح صدقات میں امانت کیا ہے کہ اس کے صحیح حقداروں تک وہ پہنچائے جائیں۔ بیت المال کا اگر کسی کو امانت دار بنایا گیا ہے یا کسی بھی چیز کا، تو امانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے، حتیٰ کہ کھانا پکانے سے بھی، یعنی دنیا کے جو کام آپ کر رہے ہیں ان سے بھی۔ مثلا آپ کو بزنس کر رہے ہیں، اس سے بھی اس کا تعلق، کہ جس چیز کے آپ پیسے وصول کر رہے ہیں یا جس کا آپ ریوارڈ لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کریں۔ دیکھیے کہ معروف کی جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے نا، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی میں بڑی چیز تو یہ کہ جو اللہ رسول فرمائے وہ نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا کے قوانین جب تک شریعت سے نہیں ٹکراتے، جس کو ہماری فطرت، عقل، ضمیر درست مانتا ہے، وہ سب معروف میں آتے ہیں، چاہے وہ قانون کسی نے بھی بنایا ہو۔ اب جیسے اوور سپیڈنگ کی بات ہے تو اوور سپیڈنگ کرنا منکر ہے، اور کیوں منکر ہے؟ اس لیے کہ اس میں جان مال کا نقصان ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ قانون کون سا اسلام کا قانون ہے، اسلام سے ٹکراتا کہاں سے؟ اسلام سے ٹکراتا بھی تو نہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو۔ بیسیکلی سونے یا چاندی کو آگ پہ تپا کر کھرا کھوٹا الگ کرنا
اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فتنہ. فتنے کو پھر آزمائش کا نام دیا گیا. آزمائش کا امتحان، کیونکہ امتحان کیا کرتا ہے؟ کھرا کھوٹا الگ کر لیتا ہے، انسان کی قابلیت کی پہچان ہو جاتی ہے، اور امتحان نفس پہ بہت بھاری بھی ہوتا ہے. تو ہر آزمائش یا ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بوجھ ہوتی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. اس معنی میں بھی آزمائش ہے کہ عموماً انسان خیانت کن کی خاطر کرتا ہے؟ اولاد کی وجہ سے کرتا ہے یا مال کی محبت میں کرتا ہے. اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا بندہ، کس لیے؟ اولاد کی محبت آڑے آ جاتی ہے. مثلاً آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے، تو جب یہ ہوتا ہے کہ ہائے بچوں کی بھی ضرورت ہے تو پھر رک جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، انہوں نے اس کو پیار کیا اور فرمایا اما انہم مبخلۃ مجبنۃ، کہ اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. یعنی اولاد جو ہے اس کی وجہ سے انسان دوسروں کے حقوق روک لیتا ہے کہ نہیں یہ میرے بچوں کا ہے، تو خیر دوسروں تک نہیں جاتی. بزدل کیسے بنا دیتی انسان کو؟ کہ انسان بعض اوقات کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے، کوئی رسک لینا چاہتا ہے، تو اس کو کیا چیز روک دیتی ہے کہ نہیں میں اپنے بچوں کی خاطر جینا چاہتا ہوں یا بچوں کی خاطر یہ کرنا چاہتا ہوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی تھی تو بعض اوقات لوگ جو پیچھے رہ جاتے تھے اس کے پیچھے ان کے مال اسباب اور یہی چیزیں ہوتی تھی. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر عظیم ہے. کیونکہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو بہت سے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اس رکاوٹ کو انسان صرف اس وقت دور کر سکتا ہے جب اس سے بڑی کوئی محبت سامنے آ جائے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر سے دلچسپی. فرمایا اس اجر عظیم کو یاد رکھو، اس اجر عظیم کو مال اور اولاد کی مصلحتوں کا خیال کرتے کرتے ضائع نہ کر دو. مال اور اولاد کے حقوق ادا کرتے کرتے اللہ کے حقوق کو بھول نہ جاؤ اور اجر عظیم کو بھول نہ جاؤ. سورۃ التغابن میں بھی آتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. مال اور اولاد اللہ کے راستے میں مددگار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو بھلا کے صرف مال اور اولاد کے پیچھے دوڑنے لگے انسان، تو اللہ کے راستے میں یا اللہ کی طرف جانے والے راستے کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ جاتا ہے انسان. تو یہ فتنہ کب بنتے ہیں؟ جب انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتے ہیں. یہاں تک کہا گیا قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک تمہاری بیویاں یا شوہر، ازواج دونوں کے لیے آتا ہے، اور اولاد تمہاری دشمن ہے. من ازواجکم یعنی سارے نہیں، بعض. فاحذروہم ان سے محتاط رہو، جسے کہتے ہیں نا میٹھے دشمن. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بھی غفور الرحیم ہے. یعنی ایک جگہ ان کو فتنہ کہا گیا اور دوسری جگہ ان کو دشمن کہا گیا، کہ بعض اوقات ان کی محبت حقیقت میں اپنے ساتھ دشمنی ہوتی ہے جب انسان ان کی خاطر غلط کام کرتا ہے. اور بہت سے لوگ مال کی وجہ سے اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنے فرائض کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں نہیں یاد ہوتا کہ ان پہ حج بھی فرض ہے، انہیں نہیں یاد کہ ان کے اوپر کوئی اور ذمہ داری بھی ہے جو دین کی طرف سے اللہ نے ان پہ عائد کی ہے. پھر اسی طرح اولاد کی محبت بھی، کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی بچوں کی یہ ضرورت ہے، ابھی ان کی ایجوکیشن ہے، ابھی فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. اور اگر غور کیا جائے نا تو ہم سب کی زندگی میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ سب سے پہلے اولاد اور پھر مال، بچے اور جاب. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے فراغت نہیں. ان سے فراغت ہو تو کچھ دین پڑھیں، پڑھائیں یا کچھ اور کریں، یہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں نا. پھر یہ ہے کہ یہ تو ہیں ہی اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے حقوق بھی ہیں، کچھ بندوں کے حقوق بھی ہیں، کچھ اور کام بھی ہیں جن کی پوچھ ہوگی. تو ان کاموں کی ادائیگی میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں، یہ ہے دراصل امتحان. تو اسی لیے ان کو آزمائش کہا گیا، فتنہ کہا گیا. اب انسان جب
ایک طرف بچوں کے حقوق کے بارے میں سوچتا ہے، ایک طرف مال کمانے کے بارے میں، پھر انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی کسی سے فتویٰ لیتا ہے، کبھی کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کا یہاں حل بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو. آج اس صورت میں کتنی دفعہ آپ یا ایھا الذین آمنو دیکھ رہے ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. فرقان ہوتا ہے میزان، فرق کرنے کی چیز. وہ حق اور باطل، اچھے اور برے، کیا کریں کیا نہ کریں، اس کے لیے وہ تمہیں فرقان دے دے گا. بات یہ ہے کہ انسان جس چیز میں بھی دلچسپی رکھتا ہے، جیسے مال ہے یا اولاد ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے بارے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ اتنی گمبھیر چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی باہر والا، کوئی دوسرا ہمیں صحیح فتویٰ نہیں دے سکتا، یہ صحیح بات نہیں بتا سکتا. ایسے میں ضروری ہے کہ انسان اپنے ضمیر سے پوچھے. کہتے ہیں نا کہ استفت قلبک ولو افتوکا، اپنے دل سے فتویٰ مانگو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ کیوں نہ دے دیں. یعنی بعض اوقات ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا، مثلا ہم کہتے ہیں ہماری جاب ایسی، اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک بہانہ، دوسرا، تیسرا، ایک حل بتائیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہاں دوسرا بتائیں یہ نہیں ہو سکتا. اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو آپ کی جاب پلیس پہ ہے نہیں، وہ آپ کو زیادہ زیادہ کیا بتا سکتا ہے؟ ایک دو مشوروں کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا. لیکن آپ خود جانتے ہیں، آپ کو خود پتا ہے آپ کے لیے کون سا دروازہ کھلا ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ اپنے فریضے کو بھی انجام دے سکیں. کسی بھی فرض کو جب انسان ٹالتا ہے تو دوسروں کے سامنے انسان بے شمار بہانے، عذر، مجبوریاں بتا سکتا ہے، لیکن انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ ان مجبوریوں سے کیسے نپٹے. اپنے مسائل اور اپنی مجبوریوں کا حل جتنا آپ خود جانتے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوتا. اب بہت سی عورتیں کہتی کیا کریں، بچے چھوٹے، نماز نہیں پڑھی جا سکتی. کیا کریں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ہم صبح نہیں اٹھ سکتے نماز کریں. کوئی آپ کو نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ آپ کے اپنے اندر نہ ہو اٹھنے کی بات. جب کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے نا زندگی میں انسان کے، تو وہ اس کو اٹھا دیتا ہے. جن لوگوں کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی سویرے کیسے اٹھتے ہیں. میں اذان کے 2-4 منٹ کے بعد واک شروع کرتی ہوں صبح کی. اس وقت میں اکثر دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ گاڑیاں نکال کے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کئی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے ہائی وے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس پر بے شمار گاڑیاں ہوتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے شہر جاگ رہا ہے. میں سوچتی ہوں یہ کیسے اس وقت اٹھے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ جن پہ نماز اس وقت فرض ہے وہ اللہ کی خاطر نہیں اٹھ سکے. یہ کام کے لیے سب اٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی نہیں اٹھ سکتا. کیسے نہیں؟ سب ہو سکتا ہے. کام کے لیے ہم اس لیے اٹھتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے وقتی فائدہ ملنا ہے. نماز کا کیا فائدہ اور کتنے فائدے ہیں وہ ہمیں اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم 100 بہانے کر دیتے ہیں. وہ اصل میں وہ بچے چھوٹے ہیں، وہ رات دیر ہو گئی تھی سونے میں، وہ کل بہت کام کیا تھا میں نے، معلوم نہیں کیا کیا. کیا ان لوگوں کی زندگی میں جو دنیا کی خاطر صبح سویرے اٹھتے ہیں کوئی کام نہیں ہے؟ کام ان کو دنیا سے محبت ہے، وہ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں آخرت سے ہرگز کوئی محبت نہیں، اس لیے ہم نہیں اٹھتے. ہم اپنے فریضے کو فریضہ سمجھتے نہیں، اور لوگ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں. وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتے. انہیں پتا ہے کہ اگر خیانت کی تو پیسے کٹ جائیں گے، جاب چلی جائے گی، مشکل کا شکار ہوں گے، مصیبتوں میں پھنس جائیں گے. اس لیے دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، اٹھنا ہے، کام کرنا ہے. روٹین کے مطابق ہر کام ہو جاتا ہے. دنیا کے لیے کام کرنے والوں کو مجبوری کوئی حائل نہیں، لیکن آخرت کے لیے یا دین کے لیے یا اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کے لیے بے شمار مجبوریاں. یہ ساری ہماری خود ساختہ اندر کی رکاوٹیں. یہ دور ہو جائیں تو باہر کی کوئی رکاوٹ نہیں. انسان جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ اللہ کا ڈر، تقوی. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ گئے تو اللہ تم کو فرقان دے دے گا. فرقان کا ایک معنی تو وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حق اور باطل، اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت. اس کے علاوہ اس کے اور معنی بھی ہیں. ایک معنی اس کا نور بھی ہے، روشنی. اور نور سے مراد کون سا نور؟ قلبی بصیرت، مومن کی فراست. وہ ایک مشہور قول بھی ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت لکھی ہے.
قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا، نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ سورۃ الحدید آیت 28 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تم کو دے گا اور بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرقان کا ایک معنی حکمت بھی بنتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی قوت فیصلہ، کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ فرقان کا معنی مدد بھی کیا گیا ہے۔ اصل میں یہاں تقوی کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے ڈر سے تم درست رہنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی اس کو بتایا گیا ہے، جیسے سورۃ الطلاق کی آیت 2 میں آتا ہے نا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اسے راہ دکھا دیں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر ایک میزان پیدا کر دے گا، تمہیں روشنی عطا کر دے گا، تمہیں اپنی تائید اور مدد سے نوازے گا، قلبی بصیرت عطا کرے گا، تمہیں ساری کنفیوژن سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا فائدہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ انسان جب برا کرتا ہے تو اس کا وبال تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کانٹے بکھیریں اور پھر وہ آپ کو نہ چبھے، انسان برے کام کرے اور پھر اس کا وبال اس پہ نہ پڑے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور انسان اللہ سے ڈر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس وبال کو، گناہوں کا جو برا نتیجہ سامنے آنے والا ہے اس کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، تیسرا فائدہ۔ اور غفرہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا، یعنی بندوں سے تمہارے عیب ڈھانپ دے گا، قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، یعنی اللہ بہت بڑا اجر اور ثواب دینے والا ہے۔ تو بیسیکلی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کا راز تقوی میں ہے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے اللہ کی بات مان لینا اور گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اور سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، دنیا کے سفر میں، زندگی کے سفر میں بہترین چیز جو انسان کو فائدہ دے سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ہم بہانے اولاد کے کرتے ہیں یا مال کے، کسی بھی بیرونی رکاوٹ کے، فلاں مجبوری ہے اس لیے ہم یہ اچھا کام نہیں کر سکتے، ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے ہم کر نہیں سکتے، وہ ساری باتیں صرف اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں۔ جس کے دل میں حقیقی ڈر آ جائے اس کو رستے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی جیسے کسی بھی چیز کا خوف آپ کو جگا دیتا ہے۔ اگر آپ سوتے سوتے اس نتیجے پہ پہنچے یا آپ کو یہ خیال آ جائے اور بڑے پختہ خیال ہو کہ آپ کے بستر میں سانپ ہے کوئی، تو کیا ہوگا؟ سو لیں گے؟ اچھا وہ بھی سوئے میں بھی سوتی ہوں، سو ہی نہیں سکتے۔ چھوٹا سا کیڑا بھی ہو تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی 10 دفعہ نماز کے لیے آپ کو بلا اٹھو، اچھا اٹھتی ہوں، لیکن ایک کیڑا نظر آئے تو آپ اچھل کے نیچے آئیں گے۔ چھت پہ چھپکلی اور نیچے آپ ہوں تو نہیں سو سکتے، بستر پر بنا اوپر وہ نظر آ رہی ہے۔ تو ڈر انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو، چھپی ہوئی طاقتوں کو، خفیہ پوٹینشل کو سامنے لے آتا ہے، سارے پردے پھٹ جاتے ہیں، انسان کی اصلیت باہر آ جاتی ہے۔ تو اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ڈر انسان کو جگا دیتے ہیں، اگر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہو تو کیسے انسان سستی کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ کہ اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، اور جب ڈر نہیں اللہ کا تو پھر فرقان بھی نہیں ملتی، پھر صرف لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اچھا تم مجھے یہ بتاؤ میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں، وہ مجھے بتائے کہ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں۔ نہیں، آپ کے اپنے پاس میزان ہونی چاہیے، کیونکہ فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تب تمہیں وہ ڈیسیژن پاور ملے گی جو تقوی کے ساتھ ملتی، کیونکہ انسان کو پتا ہو پیچھے سے آگ آ رہی ہے تو جمپ لگا کے آگے جائے اور بغیر اس بات کی پرواہ کہ میرا بازو ٹوٹتا ہے یا ہاتھ ٹوٹتا ہے، وہ
فوراً نکلے گا، پھر وہ نقصان کی پرواہ نہیں کرے گا، اسے اپنی جان بچانی. اگر ہمیں فکر ہو کہ ہمیں آخرت میں اپنی جان بچانی ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سب ایک طرف رکھ دیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب خفیہ سازش کر رہے تھے تیرے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو کچھ آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے قریش کی طرف سے، اس کا ذکر ہے. کیا سازش کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ تمہیں قید کر لیں، او يَقْتُلُوكَ، یا تم کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا تم کو نکال دیں. کہاں سے؟ مکہ سے. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ سب چالیں چل رہے تھے، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے. یہاں اس سازش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو قریش کے سرداروں نے دار الندوہ میں مل کے کی تھی. دار الندوہ ان کا کلب تھا جہاں وہ مل جل کے بیٹھتے تھے اور مختلف مشوروں کے ساتھ اپنے ڈیسیژن لیتے تھے. باہم مشورے کے ساتھ پھر وہ جو بھی انہیں آئندہ کرنا ہوتا تھا وہ کرتے. تو انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ مختلف قبیلے کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پہ مامور کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے یہاں قبائلی نظام تھا، اس میں اگر کوئی شخص کسی قبیلے کے فرد کو قتل کر دیتا تو پورے قبیلے کو پھر اس کی سزا بھگتنی ہوتی تھی. بعض اوقات ایک کے بدلے میں اس قبیلے کے کئی قتل کر دیے جاتے تھے جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا تھا. پھر اسی طرح اگر دیت کا معاملہ ہوتا تو بعض اوقات صرف قاتل نہیں بلکہ اس کا قبیلہ مل کے اس کو ادا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش کے قبیلے سے تھے تو یہ لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کو قتل کر دیا تو قریش ہمیں چھوڑیں گے نہیں، وہ بدلہ لیں گے. تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مختلف قبائل کے لوگ مل کے ایک جتھا بنائیں اور وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ایک ہی بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، اور پھر قریش کس کس سے بدلہ لیں گے، اور جواب میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو قریش کو ہار ماننی پڑے گی. تو یہاں پر یہ جو اس بات ہے، اس بات کا لفظی معنی جمانا ہے، یعنی قید کرنا مراد ہے. یعنی آپ کے قید، قتل اور جلاوطنی کے مشورے ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں محفوظ رکھا. کیسے محفوظ رکھا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کچھ پتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پیچھے واقعہ سنایا تھا جو ہجرت کا واقعہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی ریت تھی وہ پھینکتے ہوئے شاہت الوجوہ کہہ کے باہر نکل گئے اور ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا. کون سی آیت پڑھی تھی آپ نے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ پڑھ کے آپ باہر نکلے اور کوئی بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور آپ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے. یہ ہے پیج 163 تجلیات نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں تفصیلات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے، آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے، وہاں تہجد کی نماز پڑھتے. اس رات آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور بتلایا کہ تمہیں کوئی ذکر نہ پہنچے گی. چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کر لیا. حضرت علی کو آپ کے بستر پر آپ کی سبز چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے باہر نکل گئے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا اور فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کے گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پہ مٹی ڈالی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو اللہ نے ان کی نگاہیں چھین لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور کوئی بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا. تو اس واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. اس میں سیکھنے کا سبق کیا ہے؟ پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان یعنی مدد کا سبب پیدا کر دے گا. اور وہ مدد ہم اس مثال میں دیکھتے ہیں. یہ لنک ہے
پچھلی آیت کے ساتھ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں. کن پر؟ اہل مکہ پر. قالو کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے سن لیا. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، ایسی باتیں ہم بھی کہہ لیں، ایسی آیات ہم بھی بتا دیں، ہم بھی سنا سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ یعنی قرآن، الا مگر، اساطیر من گھڑت قصے ہیں، الاولین پہلوں کے، پچھلے لوگوں کے. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، اور اسطورہ کا معنی ہوتا ہے من گھڑت جھوٹے قصے. اور اولین اول کی جمع، اور اول کس کو کہتے ہیں؟ پہلا، یعنی پہلے لوگوں کی کہانیاں. جیسے سورۃ الفرقان کی آیت 5 میں آتا ہے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں جو آپ پر املا کی جاتی ہیں اور صبح و شام آپ ان کو لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ سورۃ الفرقان ہی کی آیت 6 میں جواب دیا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ اس کو تو اس رب نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے. انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اہل مکہ نے. اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا، اگر ہے یہ، کیا یہ قرآن یا وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، هو الحق، وہ حق، بالکل سچ، من عندک، تیری طرف سے آیا ہے، یعنی المنزل من عندک، اور ہم نہیں مان رہے تو پھر ہمیں کوئی سزا ملنی چاہیے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، برسا ہم پر آسمان سے پتھر. اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا لے آ ہم پر عذاب علیم. سورۃ الحج میں بتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب، کہ ہم نہیں مانتے تو آپ فوراً ہمارا قصہ پاک کریں. ایک اور جگہ پر بھی آتا نا سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا، اور مانگا بھی کیا؟ عذاب جو واقع ہونے والا ہے. سورۃ العنکبوت میں بھی آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، یہ عذاب جلدی مانگ رہے ہیں، یہ جلدی کا عذاب مانگ رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا، کیونکہ تمہیں جینے کا ایک وقت دیا گیا ہے، ایک تمہاری مدت ہے، تو اس مدت تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس لیے تم انتظار کرو. اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، وہ آئے گا اور اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے گا. اور یہ مطالبے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کئی جگہ ان کے سامنے آتے ہیں. ایک جگہ پر آتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، کہ یا رب یوم الحساب سے پہلے پہلے جلدی ہمیں ہمارا حصہ دے دے. کس چیز کا؟ عذاب کا. سورۃ الشعراء میں آتا ہے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، یا اللہ تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا، آسمان کا ٹکڑا ہمارے سر پہ گرا. ان كنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے. اصل میں یہ سب باتیں تکبر اور تبختر اور نخوت کی وجہ سے کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے، اور انکار کرنے کے بعد جب ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا یا تکلیف تو وہ اور زیادہ اکڑتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کریں بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم غلط ہوتے تب تک عذاب آ چکا ہوتا، اور نہیں آیا تو ابھی جلدی لے آؤ. یہ سب ان کی سرکشی کی باتیں تھی. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے، یعنی جو عذاب وہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً نہیں دے گا. وانت فیہم، اور تو ان میں موجود ہے، یعنی پیغمبر کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا. عذاب کب آتا ہے؟ جب پیغمبر اور اہل ایمان اس بستی سے نکل جاتے ہیں. وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، حالانکہ وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب تک کوئی قوم استغفار کرتی ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتی ہے، تو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب نہیں آتا. تو یہ جواب دیا گیا ان کے مطالبے کا جو وہ عذاب کا کیا کرتے تھے. کیا جواب ہے؟ ابھی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ دو چیزیں موجود ہیں، ایک استغفار اور دوسرے پیغمبر. اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی بستی میں بھی عذاب نہیں آیا، اور دوسری چیز استغفار. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل مکہ استغفار کیا کرتے تھے؟ اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ طواف کرتے تھے تو اس وقت غفرانہ کا لفظ بولتے تھے.
اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بستی میں جو اہل ایمان موجود ہیں وہ استغفار کر رہے ہیں، تو ان کے استغفار کی وجہ سے تم پر سے بھی عذاب ہٹا ہوا ہے، یہ مراد ہے۔ وما لہم، اور کیا ہے ان کو، اللہ یعذبہم اللہ، کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ، یعنی کیا عذر ہے، یہ کیا بات ہے کہ ان کو عذاب نہیں دے رہا اللہ۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاء، اور نہیں ہے وہ اس کے ولی، اس کے اولیاء، سرپرست، ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہے اس کے سرپرست مگر متقی لوگ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ کیا علم نہیں رکھتے؟ کہ مسجدوں کی ولایت دراصل متقین کا کام ہے، اور تقوی کے علاوہ اگر کوئی مسجد کو بھی سنبھالے بیٹھا ہو تو محض کسی مسجد کی دیکھ بھال اس کو پکڑ سے نہیں بچا سکتی اگر اس کے اندر خدا کا خوف نہیں۔ اور قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں یہ بات مزید واضح کر دی گئی، آیت 17 اور 18 میں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کسی مشرک کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے اس حال میں کہ وہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی کفر کی حالت میں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، گویا اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ مسجد کی خدمت پر مامور ہے تو محض مسجد کی خدمت اس کو سزا سے نہیں بچا سکتی۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ پھر ہدایت پا جائیں۔ وما کان صلاتہم، اور نہیں ہے ان کی نماز، عند البیت، گھر کے پاس، کون سے گھر کے؟ بیت اللہ کے پاس، الا مگر مکاءن، سیٹیاں بجانا، وتصدیہ، اور تالیاں پیٹنا۔ اہل مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر قرار دیتے اور اسی وجہ سے وہ طواف بھی کرتے، حج بھی کرتے، نمازیں بھی پڑھتے، لیکن ان کی نمازیں کیا تھی؟ اب کھیل تماشا بن چکی تھی۔ طواف کرتے ہوئے وہ اللہ کا ذکر کم کرتے اور شور شرابہ اور ہنگامہ زیادہ کرتے، اور اس ہنگامے میں خاص طور پر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، جو کس بات کی علامت ہے؟ تفریح کی، یعنی انہوں نے دینی شاعر اور عبادات کو بھی تفریح کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اور مکاء کا لفظ جو ہے میم کاف واو سے ہے، پرندوں کا سیٹی بجانا، تو اس لیے سیٹی اور ہاتھ کی چٹکی دونوں سے جو آواز نکلتی اس کو مکاء کہتے ہیں۔ ہاتھ کی چٹکی یعنی دو انگلیوں کو آپس میں جب رگڑ کے آواز نکالی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی مکاء کا لفظ آتا ہے، اور تصدیہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجانے کے لیے آتا ہے۔ اب آپ ذرا حرم کو ذہن میں لائیں کہ طواف کرتے ہوئے وہ اچھل کود کر رہے ہیں، چٹکیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، کیا لگتے ہوں گے؟ آج آپ دیکھیں بہت سے لوگوں نے دین کے نام پر یہی سب کچھ شروع کر رکھا ہے، مزاروں پہ دھمالیں ڈالنا اور ایسے ایسے کام کرنا کہ جس میں ان سارے امور کا اہتمام ہو، تالیاں بھی اور سیٹیاں بھی اور میوزک کی ساری قسمیں، اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ ان نماز اصل میں کیا عبادت کا سمبل ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جب قرآن میں ان کی نماز کو اجر و ثواب نہیں عذاب کا ذریعہ بتایا گیا تو پھر ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو دین کو کھیل تماشا بنا دے۔ کیا کہا کہ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ یہاں کفر کس کو قرار دیا گیا؟ دین کے اصل شاعر کو اگنور کر کے منمانے طریقے اور ایسے طریقے اختیار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے تو اس وقت بھی ان کا طریقہ یہی ہوتا تھا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور کافر کہتے کہ یہ قرآن مت سنو اور اس میں شور مچا دو۔ اور یہ شور کیسے مچاتے تھے؟ ادھر آپ قرآن سنا رہے ہوتے تھے اور ادھر دوسری طرف ایک ہنگامہ ہو رہا ہوتا تھا، آوازیں کس رہے ہوتے تھے، ہنس رہے ہوتے تھے، ٹھٹھے مار رہے ہوتے تھے، تالیاں بجا رہے ہوتے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ ایسے ماحول میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور پیغام پہنچایا، ورنہ ہم تک کیسے پہنچتا؟
اور آج ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں، کوئی مخالفت نہیں، اس کے باوجود ہم کچھ کرنے کو تیار بھی نہیں. تو وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اصل میں عبادت نام ہے تقوی کا، اللہ کے خوف کا، اور اللہ کے خوف سے جھکنے کا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ یعنی اللہ کا دین. اہل مکہ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کر رہے تھے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، پسند قریب وہ خرچ کریں گے اس کو، یعنی کر رہے ہیں اور ابھی اور بھی کریں گے. ثُمَّ تَكُونُ، پھر ہوگا انجام کار، علیہم انہی کے خلاف، حسرتاً حسرت کا سبب. پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ پچھتائیں گے اس پر. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے. کہاں؟ دنیا میں، جیسے جنگ بدر میں ہوئے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے دوران جو سارا لشکر تھا اس پر کتنا مال خرچ ہوا. پھر جنگ احد میں کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے 2000 حبشی ہائر کیے تھے لڑنے کے لیے، یعنی ایک طرح سے تنخواہ دار آرمی تھی. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر سارے ایسے انتظام کرنے والے چند سردار ہی ہوتے تھے جن کو اپنی جیب سے پیسہ لگانا پڑتا، کوئی ٹیکس وغیرہ تو نہیں تھے وہاں، یا کوئی قومی سرکاری آمدنی تو نہیں تھی. تو افراد ہوتے تھے جو اچھے یا برے کام کے لیے مال لگایا کرتے تھے، تو انہی کی طرف اشارہ ہے. بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ غزوہ بدر کے دوران کافروں کے 1000 لشکر کی خوراک کا خرچہ روزانہ 10 اونٹ تھا، اور یہ صرف گوشت کا خرچہ تھا، دیگر سب اخراجات اس کے علاوہ تھے. ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا تھا. کتنا منافع تھا؟ 50,000 اشرفی. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو اپنا مال خرچ کر کے لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ ابھی اور بھی خرچ کریں گے، اور پھر یہ سب حسرت ہو جائے گا کیونکہ یہ ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوگی، مغلوب ہو جائیں گے. سورۃ الکہف میں آتا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، وہی کیفیت یہاں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے بعد احد اور دیگر جنگوں میں انہوں نے بے پناہ خرچ کیا، لیکن اس کے باوجود مکہ فتح ہو گیا اور یہ پوری طرح مغلوب ہو گئے، اور ان کی ساری کوششیں اور ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. ایسا کیوں کرے گا اللہ؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ چھانٹ دے خبیث کو طیب سے. خبیث طیب سے الگ ہو جائے. خبیث کیا ہے؟ ناپاک، اور مراد ہے کافر. من الطیب، طیب ہے پاک، پاک ہے مومن. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ڈال دے خبیث کے بعض کو اوپر بعض کے، یعنی سب خبیث کو اکٹھا کر دے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر تہ بتہ ڈال دے ان کو اکٹھا. یرکمہ کا لفظ جو ہے رے کاف میم سے ہے، رکوم کہتے ہیں تہ بتہ کر کے ڈھیر لگانا. فیجعلہ فی جہنم، پہ ڈال دے اس کو جہنم میں. اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اس آیت میں وجہ بتائی جا رہی ہے، سبب بتایا جا رہا ہے دنیا کے امتحان کا، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طرح سے آزمایا ہے، مال کے ذریعے، عقل کے ذریعے. اب کچھ لوگ اس کو صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں. اور جو لوگ غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں ان کی ساری دوڑ چکے الٹے رستے پہ ہوتی ہے، اس لیے جو کچھ بھی اس رستے میں وہ خرچ کرتے ہیں وہ سارا ان کے خلاف جاتا ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوتا. عموماً انسان دنیا میں مال کس لیے خرچ کرتا ہے؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے. اور اہل مکہ بھی اپنا مال کس لیے خرچ کر رہے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کو مغلوب کریں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فائدہ کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس وہ ان کے خلاف حجت بن گئی چیز، کہ قیامت کے دن اسی بنا پر وہ پکڑے جائیں گے. اور اس طرح خبیث اور پاک الگ الگ ہو جائیں گے، اور خبیث سارے ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور ان کو جہنم میں تہ بتہ ڈال دیا جائے گا. اصل میں رقم کہتے ہیں جمع و بادل کو، اور رکام کہتے ہیں ریت کے ڈھیر کو. اور بہت سی چیزوں کا اکٹھے اوپر نیچے بس ڈال دینا، اکٹھا کر دینا. جیسے آگ جلانی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لکڑیوں کو جوڑ کے کچھ ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں.
تو بالکل اسی طرح لکڑیوں کی طرح یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا اور وہاں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے. قل للذین، کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا کہہ دیجئے، ان ینتہوا اگر وہ رک جائیں، یغفر لہم تو ان کو بخش دیا جائے گا. کس بات سے رک جائیں؟ اپنی غلط حرکتوں سے، انہی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے سے یا اس کام میں اپنا مال لگانے سے باز آ جائیں. یغفر لہم ما قد سلف، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یاد ہے حضرت عمرو بن العاص کا واقعہ، جب وہ اسلام لائے تھے تو انہوں نے کیا آ کے شرط رکھی تھی؟ آپ نے ان سے کہا نا بیعت کرو، تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے میری. کہا کہ کیا؟ کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، یعنی میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، اگر میرے پچھلے معاف ہو جائیں تو میں اسلام لا سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ الاسلام یجب ما قبلہ والتوبۃ تجب ما کان قبلہا. اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں غلط کام کرتا ہے لیکن جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا، اس کے لیے ایک نئی زندگی ہوتی ہے. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ پلٹے یعنی پھر وہی کام کرے مسلمان ہونے کے بعد بھی، فقد مدت سنت الاولین، تو گزر چکی سنت پہلوں کی، طریقہ پہلوں کا. کیا؟ کہ ان کی پکڑ ہو گئی. اس میں خاص طور پر امرات لوط کی آپ بات یاد رکھیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. پچھلی قوموں کے واقعات جن کو یہ پرانے قصے کہانیاں اور من گھڑت باتیں کہتے تھے، ان واقعات میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہی ایک ہی چیز بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے مقابل آئے وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے. اس کے برعکس اللہ تعالی ایمان والوں کو ہی کامیاب کرتا رہا. وقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان اہل مکہ سے تم جنگ کر سکتے ہو. شروع میں ممانعت تھی نا، ہجرت سے پہلے جنگ سے روکا گیا تھا. جب ہجرت ہو گئی اور مسلمان مضبوط ہو گئے تو پھر انہیں اجازت دے دی گئی. اور مقصد کیا بتایا گیا جنگ کا؟ مال غنیمت اور دنیا کمانا نہیں بلکہ فتنے کا خاتمہ. اور فتنے سے مراد کیا ہے؟ بعض نے اس کو شرک کہا ہے، بعض نے لوگوں کو اسلام کی راہ سے روکنا کہا ہے. کیونکہ شرک کے جتنے بھی ائمہ تھے وہ لوگوں کے اسلام کے رستے میں رکاوٹ تھے، کیونکہ عوام اپنے سرداروں کے پیچھے تھی. تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں کس سے؟ کفر سے، شرک سے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے سے. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ ان کے سارے کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے. اسلام سے پہلے دنیا میں شرک ایک مذہبی عقیدے کے طور پر حکومت کی بنیاد ہوتا تھا. یعنی گزشتہ حکومتیں جو تھیں وہ شرک کی بنیاد پر قائم ہوتی تھی. یعنی شرک ایک ریاستی عقیدہ بھی ہوتا تھا. یعنی سرداری اور حکومت کی بنیاد کس پر تھی؟ شرک پر. اب آپ دیکھیں کہ آج بھی شرک پایا جاتا ہے لیکن وہ ایک ریاستی عقیدے کے طور پہ نہیں. اسی لیے وہ پرسیکیوشن کا وہ دور آج نہیں پایا جاتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یا آپ سے پہلے تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس فتنے کا خاتمہ کر دیا. حتی لا تکون فتنۃ، اور لوگوں کے اوپر سے جبر اور استبداد ختم ہو گئی. اب دیکھیں نا اس دور میں اگر بلال کہتے ہیں احد احد تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ حضرت سمیہ جب لا الہ الا اللہ کہتی تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ تو شرک کیا تھا؟ شرک صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں تھا. کیا تھا؟ ریاستی عقیدہ تھا کہ کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے ملوک کے دین پر تھے. اگر ملوک مشرک ہے تو وہ بھی مشرک. اور عوام کو اجازت نہ تھی، یعنی کوئی جمہوریت تو نہیں تھی، کسی کو اجازت نہ تھی کہ اپنے سرداروں کے خلاف کوئی اور دین اختیار کرے. یہ چیز بہت بڑا فتنہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کیا.
اور حرم کا علاقہ مرکز توحید بنا دیا. اور پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں جب وہ لوگ باہر نکلے تو روم اور ایران جو کہ شرک کے گڑھ تھے وہاں سے شرک کا خاتمہ کیا گیا. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے سارے کا سارا، یعنی سب لوگ توحید پر آ جائیں. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں اس کفر اور شرک سے تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، کون؟ مشرک. فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.